دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں شہباز گل کیس کے متعلق۔ ویسے تو ظاہر ہے یہ اب 24-48 گھنٹے ہو گئے اس کیس کو بنے ہوئے اور آپ تفصیلات جانتے ہیں۔ ہم پیورلی دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل سائڈ پر اس کی کیا صورتحال ہے اور یہ کیس ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر نہ ہو تو کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو سبسٹینٹیو پروویژنس ہیں، جو دفعات ہیں قانون کے مطابق، جو شقیں ہیں جن کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اسلام آباد کے کوسار پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ 10 پاکستان پینل کوڈ کی دفعات یا تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں جن کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اور یہ بھی آپ جان چکے کہ ان کا اگرچہ 14 دن کا ریمانڈ مانگا پروسیکیوشن نے یا پولیس نے، لیکن ان کو 2 دن کا دیا گیا۔ اور کس وجہ سے دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو بھی آرگومنٹس دونوں طرف سے ہوئے تو جج صاحب نے یہ محسوس کیا کہ ابھی وہ فون وغیرہ جو ہے وہ چیک کرنا ہے، ان کی وائس جو ہے اس کو میچ کرنا ہے کہ حقیقی ریکارڈر جو عام نون ریکارڈنگ ہے ان کی اور یہ جو ہے یہ میچ کرتی ہے، یعنی تھوڑا ٹیکنیکل نیچر کا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ یعنی کس والے سے کسی کے کہنے پر وغیرہ وغیرہ یہ ہوا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال ہم آتے ہیں دفعات کی طرف۔ ان 10 دفعات میں پہلی جو شق ہے وہ سیکشن 34 ہے، دوسرا 109 ہے اور تیسری 120 ہے۔ یہ تینوں جو ہیں یہ پروسیجرل نیچر کی ہیں کہ کسی کرائم تک پہنچنے کے لیے اگر اس کی سزا اس میں متعین نہ ہو تو وہ کیسے اس تک پہنچا جائے گا، سزا کا تعین کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو جو سبسٹینٹیو پنشمنٹ ڈیفائن کرتی ہیں وہ گویا 121 سے آنورڈ ہیں۔ وہ دفعات 121 ہے، 124A، 131، 153، 153A اور 505 اور 506۔ اس میں 121 جو ہے وہ سب سے گویا سیریس نیچر کی ہے۔ وہ اگرچہ یہ 3-4 جو ہیں وہ ایکولی سیریس ہیں، یعنی 121، 124A، 131 وغیرہ، لیکن بہرحال اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ریاست کے خلاف جنگ جو ہے وہ کریں، باقاعدہ یعنی ایکٹیو بغاوت کریں، جنگ و جدل فزیکلی اور میٹیریلی آپ اسٹیٹ کے خلاف لانچ کریں۔ اس اسٹیٹ سے عملی دنیا میں مراد بنیادی طور پر حکومت ہی ہوتی ہے، کیونکہ فار آل پریکٹیکل پرپزز جو فعال بازو ہے اسٹیٹ کا وہ حکومت ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ گویا حکومت کے خلاف جنگ کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے، ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ، یہ دفعہ 121 پاکستان پینل کوڈ۔ اور ایک اور تھوڑا ڈسٹنکشن کہ عام جو ہم زبان میں غداری اور بغاوت وغیرہ ایک ہی معنوں میں استعمال بعض اوقات کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک عرف عام میں جو بھی اس کے مطالب ہوں، لیکن ٹیکنیکل نیچر میں ضروری نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی یا لیگل ٹرمینالوجی میں ایک ہی طرح ان کا مطلب ہو۔ یعنی مثلا ہائی ٹریزن یا جس کو غداری کہتے ہیں، وہ آرٹیکل 6 آئین پاکستان 1973، وہ ایک ڈفرینٹ اور ہائیسٹ لیول کا کرائم ہے۔ اس میں ظاہر ہے خاص طور پر آئین کو سیبوٹاج کرنا اور اس کو ایکٹیولی جو ہے وہ فرسٹریٹ کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ اس کی تفصیلات ظاہر ہے علیحدہ ہیں۔ ایک سیڈیشن ہوتا ہے جو بغاوت عرف عام ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت آتا ہے۔ تو بہرحال یہ 121 جو پینل کوڈ کی سیکشن ہے، ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ کے ریاست کے خلاف جنگ کرنا، اس میں عمر قید سزا ہو سکتی ہے یا 10 سال پلس جرمانہ یا بغیر جرمانہ، یہ صورتحال ہے۔ یعنی اگر لائف ہوگی تو ضروری نہیں جرمانہ ہو، لیکن 10 سال ہو تو عموماً سال جرمانہ بھی ہوگا۔ تو 124A یہ ہے سیڈیشن یا بغاوت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پروونشل گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو
اس کے ساتھ تصادم کرتے ہیں، اس کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. یعنی پہلے تو تھا نا کہ ایکٹیولی آپ باقاعدہ جنگ و جدل کر رہے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی جنگ ہو، اس میں یہ ہے کہ ان کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، ایک مسچیف کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یعنی کنٹمپٹ، ایک کنٹمپچوس یا ایبسرڈ قسم کی چیز ان کو بنا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے یہ ایک تفصیلات ہیں کہ ڈس افیکشن پیدا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس میں بھی عمر قید ہو سکتی ہے، یا 3 سال قید ہے یا جرمانہ اور یا دونوں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جنگ آپ کر رہے ہیں، اس میں انوالو ہیں، 121 اپلائی ہوگی اور 10 سال قید کم از کم یا زندگی بھر یا عمر قید ہوگی. اور 124A میں عمر قید یا 3 سال یا جرمانہ یا دونوں. اور اسی طرح 131 جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ abetting mutiny attempting to seduce a soldier, sailor or airman from his duty. یہ ہے مسلح افواج کے متعلق. اصل میں جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر زیادہ جس پر زور ہے وہ یہ ہے کہ گویا اداروں میں بغاوت کی کوشش کی گئی ہے کہ ان میں بغاوت ہو اور سب آرڈینیٹس جو ہیں وہ اپنے سینئرز کے حکم نہ مانیں. تو یہ جو زیادہ ڈسکسڈ چیز ہے گویا وہ اس سے متعلق ہے. پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 کہ آپ میوٹینی کو، یعنی میوٹینی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فوجی ہے، کوئی نیوی کا اہلکار ہے، کوئی ایئر فورس کا ہے یا اور جو آرمڈ فورسز ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ اکساتے ہیں کہ حکومت کے حکم نہ مانے، اپنے سینئرز کا حکم نہ مانے اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہے میوٹینی. یا آپ کسی سپاہی کو، سیلر کو، یعنی جو نیوی کا اہلکار ہے یا ایئر مین جو ایئر فورس کا اہلکار ہے، اس کو اس انداز سے ٹیمپٹ کرتے ہیں، سیڈیوس کرتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض انجام نہ دے. یعنی ایک تو ہے نا کہ ایکٹیولی وہ بغاوت کر دے، دوسرا ہے کہ وہ پیسیولی اپنے ڈیوٹی نہ دے. بالفرض اسے کہا گیا کہ آپ گارڈ کریں اس جگہ کو، وہ نہ کریں. تو یہ اس صورت میں یعنی وہ جو کوشش آپ کر رہے ہیں، یعنی اس کا گارڈ نہ کرنے ایک علیحدہ بات ہے، آپ نے اس کو جو سیڈیوس کیا ہے، جو اس چیز پر قائل کیا ہے، یہ وہ جرم ہے 131. اور اس میں بھی سزا عمر قید یا 10 سال سزا یا جرمانہ یا دونوں یہ ہو سکتے ہیں. یعنی یہ کم و بیش 121، 124A، 131 اگرچہ جرم کی نوعیت فائنلی ڈسٹنکٹ ہے، لیکن ان میں سزائیں کم و بیش ایک جتنی ہیں. اس طرح ہے کہ 153 جو سیکشن ہے PPC کا، اس میں وینٹنلی گیونگ پرووکیشن ود انٹینٹ ٹو کاز رائٹ، یعنی آپ اگر دنگا فساد کرواتے ہیں، یہ پہلی پروویژنس کے مقابلے میں ذرا کم سنجیدہ ہے، کم سخت ہے کہ دفعہ 153 کے تحت اگر آپ یعنی بالکل لاپرواہ ہو کے ایسا ہی حرکتیں کرتے ہیں جس سے فساد برپا ہو سکتا ہے، تو پھر 6 مہینے آپ کو سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں. اور اسی طرح یہ 153A ہے، اس میں مختلف گروہوں کے درمیان اگر آپ دشمنی پیدا کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا کہ بالفرض ایک پارٹی کو کہتے ہیں اس پارٹی نے تو تمہارے وہ بندہ مارا تھا یا بندے کو اغوا کر لیا ہے، یعنی جھوٹ بھی پھیلا سکتے اور سچی بات سے بھی ان میں انویٹی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں ان کو، یعنی یہ زیادہ سنجیدہ بات ہے کہ 2 معاشرے کے گروہ جو ہیں ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں، وہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، ایتھنک ہو سکتے ہیں، لنگوسٹک ہو سکتے ہیں، تو پھر 5 سال اس میں سزا ہو سکتی ہے میکسیمم، پلس جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح 505 دفعہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی عوامی نوعیت کی آپ شرارت کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کنڈکٹنگ ٹو پبلک مس چیف، یعنی یہ پبلک مس چیف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بالفرض کسی راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ کار اس سے ٹکرا جائے بالفرض یعنی عوام کو تکلیف اور اس میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے جو بھی آپ کام کریں وہ اس کے تحت آئے گا. اس میں 7 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں. اس طرح 506 ہے، اس میں کرمنل انٹیمیڈیشن
کی پنشمنٹ کا دیا گیا ہے۔ کرمنل انٹیمیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی گروہ کو، کسی فرد کو، معاشرے کو ان جنرل آپ دھمکاتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو اس صورت میں یعنی کسی جرم کی دھمکی دیتے ہیں کہ میں تن چک لاؤں گا تو اس صورت میں آپ کو 2 سال، اور یہ صرف دھمکی کی بات ہے، جب اگر ایکچولی وہ آپ کام کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ایک اور نوعیت کا اور اس سے کہیں سیریس ہوگا۔ تو اس میں صرف اس انٹیمیڈیٹ کرنے کا، ڈرانے دھمکانے کا جو جرم ہے اس کی سزا 2 سال اور جرمانہ یا دونوں ہیں۔ تو یہ ہیں دفعات جو ان پر لگی ہیں۔ یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ جو ARY جس چینل پر ان کا یہ بیان نشر ہوا تھا وہ بحال بھی سندھ ہائی کورٹ نے کر دیا ہے، جس کو حکومت نے یا پیمرا نے جس کی نشریات کو بند کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس میں کچھ وہ نوعیت جو جس میں یعنی اس میں سیڈیشن یا یعنی کم و بیش یہ سارے ہی جرم جو ہیں اس میں اگر وہ چینل جو ہے اس کو انوالو آپ نہ کریں تو کرائم مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک گویا ان کے لیے ایک سودنگ ہے شہباز گل کے لیے کہ جو ٹول ہے بنیادی طور پر دیکھیں نا، اگر وہ ان آئسولیشن کہتے وہ بیان پڑھ بھی دیتے تو اس سے کوئی بہت زیادہ اپہیول نہ کریٹ ہوتا، کوئی شروع ہوگا، کوئی جرم شاید رپورٹ بھی نہ ہوتا۔ اگر جو صورت میں بھی جرم ہو سکتا ہے کہ آپ چینل کے علاوہ بھی چوک میں کھڑے ہو کر یہ بات کریں گے تو ممکن ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مین ٹول ہے جو اس کو میسو لیول پر پھیلاتا ہے اس کا کرائم تو گویا کم ہو گیا نا جب سندھ ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا۔ تو بظاہر یہ ساری شواہد موجود ہیں کہ یہ ایک پری پلانڈ معاملہ تھا کہ آپ دیکھیں نا، اگر چینل کے خلاف ہی آپ بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ چند سیکنڈ میں ہی وہ اس کو انٹرپٹ کر لیں گے، لیکن اس میں انہوں نے 15-16 منٹ تک آن انٹرپٹڈ بالکل پرفیکٹلی گریٹ فلو کے ساتھ جو ہے وہ چلایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ملی بھگت تو بہرحال اور ان کو اس چیز کو ایکٹیولی پروموٹ کرنا تو یہ بات تشت ازبام ہے، یہ صاف ظاہر ہے۔ تو ان کا اس طرح اسکاٹ فری ہو جانا شہباز گل کے لیے فائدہ مند ہے کہ ان آئسولیشن وہ جرم پھر جو ہے اس کی نوعیت ذرا کم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ویسے الٹیمیٹلی جو اس نوعیت کے جرائم ہیں یا اس لیول پر جن کی پبلسٹی ہوتی ہے اس میں بنیادی کردار وہ کیسے کنکلوڈ ہوتے ہیں؟ حکومت کی ول، یعنی جو عزم ہے حکومت کا، وہ ڈٹرمنیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ، اور اس کی سنجیدگی کہ وہ اس قسم کے کرائمز کو محض ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر استعمال کرتی ہے یا ایک حقیقی معنوں میں جرم کے طور پر اسے لاجیکل اینڈ تک پہنچاتی ہے کہ سزا دلواتی ہے۔ ایک لیئر یہ ہے۔ دوسری لیئر یہ ہے کہ جو اسٹیٹ سٹرکچر کے ایکٹرز ہیں، خاص طور پر ہمارے ملک جیسے، اس میں ظاہر ہے عدل والوں کا اپنا لچ تلنا بھی شامل ہے، تو اس میں بڑی حد تک ان کا بھی ہے کہ وہ اگر خان صاحب کی طرح ایک پیج پر بھی ہوں تو پھر بھی اس میں ٹیکنیکلٹیز اتنی آ سکتی ہیں کہ مشکل ہوگا الٹیمیٹلی، لیکن بہرحال وہ چاہیں تو بلڈوز بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جہاں تک جرائم کو ثابت کرنے کی بات ہے، اگر اس کنٹینٹ کو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں یہ باتیں موجود ہیں جو انہوں نے پڑھ کے دکھایا ہے، اور ظاہر ہے اس پر ifs اینڈ بٹس موجود ہیں، دونوں طرف سے دلائل موجود ہیں، اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا کوئی سیڈیشن کا ارادہ نہیں تھا، اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ارادہ تھا۔ اب ظاہر ہے الٹیمیٹ فیصلہ عدالت کا ہے، تو اگر وہ چاہیں تو سزا بالکل اتنی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے علیحدہ علیحدہ گویا سیکشنز ہیں، اس میں مجموعی طور پر عمر قید بھی ہو سکتی ہے، مینی ٹائمز عمر قید بھی ہو سکتی ہے کہ مینی ٹائمز 10 سال، 3-4 سال وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتنی حکومت سنجیدہ ہے اور کتنی عدالتیں سنجیدہ ہیں کہ ان جرائم کو وہ کس حد تک لیتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اوور لیپنگ یہ بھی بات ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ٹو ایکسپریس یور سیلف، جو تحریر و تقریر کی آزادی ہے یا میڈیا کی آزادی ہے، وہ بھی ساتھ اس سے وابستہ ہے۔ تو یہ اتنا انٹرٹوائنڈ ہے الٹیمیٹ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں
اور ڈیو پروسیس کے ساتھ، اور پالیسی جو حکومت کی یا عدل والوں کی ہے کہ اس سے 100% یعنی یہ تخمین و ظن رکھنا کہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی بڑا مشکل سا کام ہے۔ یہ رجحان ہے کہ اتھوریٹیرین سٹیٹس میں عموماً ایزی ہوتا ہے سزا دینا، کہ اتنا ڈیو پروسیس کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن جو جمہوری معاشرے ہیں ان میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پلی بارگین بعض معاملات میں ہو سکتی۔ تو اس میں جو بظاہر یہی لگتا ہے کہ خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی اور اس قسم کے حرکتوں کے لیے ابھی تک اسٹیٹ سٹرکچر میں ان کے ہمدرد موجود ہیں، وہ عدل پر بیٹھے ہوں، عدل کی مسند پر یا کہیں اور بیٹھے ہوں، تو لہٰذا وہ ابھی تک تنہا نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں الٹیمیٹلی یہی ہے میرا تخمینہ کہ ان کو سزا نہیں ہوگی، اور کچھ دنوں تک شہباز گل ضمانت پر آپ دیکھیں گے پھر دندناتے پھریں گے۔ تو دیکھتے ہیں جناب، اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، اور جو کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ زندہ باد۔ خدا حافظ۔